اس کے کزن نے اسے اظہار محبت کا ڈیئر دیا تھا، وہ بھی اس لڑکی سے جس کی زبان ہمیشہ انگارے چبائے رہتی تھی۔ آئی لو یو، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑی ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا، وہ اس کا گلا دبوچتے خود کے قریب کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس انسپیکٹرنی صاحبہ کا غصہ لگتا ہے پھر اور کر آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں میں تو بس، اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اظہار محبت تو ڈنگ سے کرو تاکہ تمہیں عمر بھر کے لیے اپنی حراست میں لے سکوں، مگر لگتا ہے تمہیں آزادی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر چھوڑتی پلٹی تھی، مگر وہ اس کی کلائی کھینچتے اپنے سینے کی زینب بنا گیا تھا۔ پیار کرتا ہوں تم سے، اب سے نہیں جانے کب سے، مگر تم جیسی شیرنی نے کبھی لبوں پر یہ بات لانے کا موقع تک نہیں دیا۔ اب تو دی ہے، اجازت کرو دل کھول کر۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ مس دل اویس آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں، ایک حوالدار نے آ کر اسے اطلاع دی، تو وہ اپنی اسٹک اور کیپ صحیح کرتے ہوئے ان کے آفس میں گئی تھی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دل اویس، مجھے آپ کو ایک کام سونپنا ہے، وہ اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام آپ اچھے طور پر پورا کر سکیں گی، ان کے سر نے اس کو انسٹرکشن دیتے ہوئے کہا تھا، جس نے سر خم کرتے ٹانگ زور سے زمین پر مارتے ہوئے سلوٹ کیا تھا۔ جی سر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کیس کافی حساس ہے، اس میں آپ کو بہت سارے گنڈوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کماش لوگ اکثر یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا اڈا یونیورسٹی کے قریب ہی ہے جہاں سے ہر جاتی لڑکی کو چھیڑتے ہیں۔ اوہ، آپ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ آئندہ ان لڑکیوں کو چھیڑنے کی جرات بھی نہ کر سکیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کو سڑک پر پھینک گئے تھے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کا ہاتھ لگا نہ پائے۔ کیا آپ یہ کیس لینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولے تھے، جس کی آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کا عزم تھا۔ جی سر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کیس کو میں ہی ہینڈل کروں گی، اور ان جیسے لڑکوں سے نپٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اگر میں نے ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ یہ ساری لڑکیاں ان کی ماں بہنیں ہیں تو میرا نام بھی دل اویس شہریار نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنرز بہت خوش ہوئے تھے اور اسے جانے کا کہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ عین اسی یونیورسٹی کے قریب جاتے رکی تھی جہاں کی افواہیں تھیں۔ اب وہ اپنی پولیس یونیفارم میں باہر نکلتے اپنے آستین بازو تک ٹانگتی، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے جیب سے باہر آئی تھی اور زرق نگاہوں سے وہاں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ جب اس نے یونیورسٹی سے کچھ لڑکیوں کو باہر آتے دیکھا تھا اور ان لوگوں کو دیکھتے کچھ مچلے لڑکے ان کے قریب چلے گئے تھے۔ یونیورسٹی کے سامنے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ ان لڑکیوں کا پیچھا کرنے لگے تھے جو پیدل دوسری طرف جا رہی تھی۔ دل اویس بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے ہی جا رہی تھی۔ ارے کہاں چلی بلبل، ہم سے چھپ کر ذرا جہاں اپنا روشن چہرہ تو دکھاتی جاؤ۔ اسی چہرے کی دید کے پیاس میں تو ہم تمہارے پیچھے چلے آئے، کب سے تمہاری راہ تک رہے تھے، مگر تم ہو کے ہاتھ آنے سے رہی۔ جلدی کرو، باس انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ آج تو تمہیں جہاں سے چلنا ہی پڑے گا ہمارے ساتھ۔ اگر ہم تمہیں لے کر نہ گئے تو باس خود جہاں آ جائیں گے، اور پھر تم جانتی ہو کہ اگر باس یہاں آ گیا تو پھر وہ تو تمہاری عزت اتار کر ہی دم لے گا۔ وہ ایک دم اس کا دوپٹہ کھینچتے بولا تو وہ چیخ اٹھی تھی۔ ساتھ لڑکی نے بھی اس کو اپنی طرف کھینچا تھا، مگر دوسرا لڑکا اسے قابو کر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بھی وہاں سے گزرتے لوگوں میں سے کسی کے آگے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پاس سے گزرتے لوگ نظر بچا کر یہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ ان گنڈوں کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی اور ان سب کو اپنی جان عزیز تھی۔ کوئی بھی اس معاملے میں پڑھ کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ سب دل اویس بغور دیکھ رہی تھی اور اسے آج کے معاشرے کے لوگوں پر تاؤ آ رہا تھا اور غصہ بھی، جن سے اپنے ملک کی عورتوں کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی تھی۔ نہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز، مجھے نہیں جانا، میں نے پولیس کو کمپلین کروں گی تمہاری اگر تم نے مجھے دوبارہ روکنے کی کوشش کی۔ وہ چیخی تو پڑی تھی، مگر وہ لڑکا اگلے ہی پل اسے تھپڑ سے نواز گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر دل اویس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی، مگر اس کو ان لوگوں کا پیچھا کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ آخر ان لوگوں کا باس ہے کون، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی ان لوگوں کی زبانیں اتنی آہستہ سے نہیں کھلنے والی تھی، اس لیے ان کا پیچھا کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اب وہ ان دونوں لڑکیوں کو زبردستی اپنی وین میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی ایک کیب میں بیٹھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ ایک سنسان کھنڈر نما جگہ پر وہ لوگ رک چکے تھے، اس سے تھوڑی ہی دور وہ گاڑی سے اتر چکی تھی، جبکہ وہ لوگ ان کو اندر لے کر جا چکے تھے۔ ہاں، تم تو کیا کہہ رہی تھی کہ نہیں آئے گی میرے پاس، یہی کہہ رہی تھی نا؟ وہ کماش گنڈا ان سب سے پوچھ رہا تھا۔
जिस پر وہ ہاں میں سر ہلانے لگے تھے۔ غلاظت سے ان کی رالیں ٹپک رہی تھیں کہ کب ان کی باری آئے اور وہ ان لڑکیوں کو بمبور کے کر رکھتے ہیں۔ دوپٹہ تو پہلے ہی وہ اس کا اتار چکے تھے، جبکہ سب کے سامنے اب وہ ان لڑکیوں کو عبرت کا نشان بنانے لگا تھا، اس کی آستین پھاڑ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ غلط نیت سے اس پر جھکتا، اسے لگا کوئی چیز اس کا بازو چیر کر چلی گئی ہے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے گرا تھا اور اپنے بازو کو دیکھا تھا جہاں ایک گولی ڈنسی ہوئی تھی، اور ایک ہی نہیں، ایک کے بعد کئی فائر ہوئے تھے اور وہ سارے بندے زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ شاہانہ چال چلتی سامنے آئی تھی اور اس کے سامنے جھکی تھی، گردن ترچھی کرتے ہوئے۔ تمہیں کیا لگا اللہ تمہاری رسی دراز کرے گا؟ مگر نہیں بزدل، تم لوگ صرف بونک ہی سکتے ہو، بونکنے کے بعد تمہاری کچھ کرنے کی اوقات تو ہے نہیں۔ وہ اس کے بال ڈبوچ کر جھٹکے دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پولیس والی کو تہس نہس کرتے، مگر گولی نے اس پر بہت برا اثر ڈالا تھا، کیونکہ ایک نہیں، ایک کے بعد 2-3 گولیاں اس کی ٹانگ میں لگی تھی، اس کے کندھے میں لگی تھی، اور اب وہ درد سے پڑا کڑاہ رہا تھا۔ اب بول، ہوا بے بسی کا احساس؟ وہ اس کا مزہ لیتے ہوئے بولی اور اپنے لوگوں کو اشارہ کیا تھا کہ جہاں ان کو اٹھا کر پٹی وٹی کر کے ٹارچ سیل میں ڈال دو۔ ان لڑکیوں کو اس نے محفوظ مقام پر پہنچایا تھا اور گھر لوٹتے لوٹتے اسے رات ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، اس نے لان میں ان سبھی کزنس کو دیکھتے ہوئے ترچھی نگاہ ڈالی تھی ان پہ، اور ان کی طرف بڑھی تھی۔ یہ خان حویلی کا منظر تھا۔ یہاں 4 بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ حسیر صاحب کا ایک بڑا بیٹا مصطفیٰ تھا جو اپنی کمپنی کا CEO، اور 2 بیٹیاں ہانیہ اور وانیہ تھیں۔ شہریار صاحب کی ایک بڑی بیٹی دل اویس جو کہ پولیس کے ادارے میں کام کر رہی تھی، جبکہ ایک بیٹا دانیال تھا جس نے حال ہی میں بزنس جوائن کیا تھا۔ دراب صاحب کے 2 بیٹے اویس اور منصور تھے، جبکہ سب چھوٹے شہزاب صاحب کی 2 بیٹیاں ارم اور مائزہ تھیں۔ باقی سب بچے یونیورسٹی جاتے تھے۔ ابھی بھی وہ سب لوگ لان میں بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندھیرا کیے ہوئے کسی روح کو بلا رہے تھے تاکہ اس سے اپنے کام کروا سکیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ طریقہ کام کرے گا؟ منیب نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو چڑ گئی تھی اس کی بات پر۔ ہاں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ ٹی وی میں دیکھا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ تم چپ کر کے بیٹھو، تمہیں اپنے کام کروانے ہیں کہ نہیں کروانے؟ وہ تنگ کر بولی تھی، جس پر وہ دانت دکھا کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو ایک اچھی سی بیوی چاہیے، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل وانیہ نے اس پر طنز کیا تھا، اس کو ہی روک لینا، وہیں تمہارے ساتھ جچے گی، جس پر وہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ اب تم سب چپ کرو اور جلدی اپنا منتر پڑھو۔ وہ جو پڑھنے لگی تھی تم؟ دانیال جو ان سب کے ساتھ بچہ بنا بیٹھا تھا فوراً سے بولا، جس پر ارم زور زور سے بولنے لگی تھی، اول جلول بڑی فصول، اگر ہو تم روح کی ملکہ تو آؤ ہمارا ہاتھ بٹاؤ، ہمیں ہمارا خواب دکھاؤ، ابھی ہمارے سامنے آؤ۔ ارم زور زور سے بولنے لگی تھی اور سبھی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بولے، جبکہ سبھی یک زبان ہو کے اس منتر کو بولنے لگے تھے۔ ان کے پاس گپ اندھیرا تھا، بس ہلکی سی روشنی حویلی کے باہر سے آ رہی تھی، جبکہ ان لوگوں کی یہ کار ستانی دیکھ کر دل اویس سر پیٹتے رہ گئی تھی۔ آخر کہاں کسر رہ گئی تھی جو یہ لوگ پاگل پیدا ہو گئے تھے؟ وہان سب کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی، یہ تمہاری چڑیل تو نہ آئی ابھی، اب کیا ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے؟ منصور دانت کچ کچاتے ہوئے بولا تھا، جس پر ایک دم لائٹر کی روشنی چلی تھی اور سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چیخے مارنے لگے تھے۔ آ گئی آ گئی! سب کا شور جب گونجا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو ٹوکتی، اویس چٹ سے بولا تھا، او بھوتنی صاحبہ، ان لڑکیوں کی ہی کام کریے، ہمیں تو چھوڑ دیجیے، ابھی تو ہم کنوارے ہیں، ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مناتے ہوئے بولا تھا جب دانیال نے اس کی گردن پر چانپڑ رسید کیا تھا، ابے چپ، اسی کو لے جاؤ، اسی کو سب سے زیادہ ضرورت تھی شادی کی۔ وہ اویس کو بھی بیچ میں گھسیٹ کر اس جانب کرتے ہوئے بولا تھا جہاں لائٹر سلگ رہا تھا، مگر ان کا شور ابھی بھی نہ تھما تھا۔ جب مصطفیٰ کی آواز نے ان سب کو شانت کیا تھا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پاگل تو نہیں ہوگا؟ کیا کر رہے ہو آخر؟ وہ وہاں آتے ہوئے بولا تھا جب سب بھاگ کر اس کے پیچھے چھپے تھے۔ بھائی وہ دیکھیے، ہم نے چڑیل بلائی، وہ واقعی میں آ گئی۔ ارم اس کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنا منہ تھام کر رہ گیا تھا، جسے تم لوگ بھوتنی کہہ رہے ہو۔ اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ وہ کون ہے تو تمہیں اپنی شامت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ ان کو دیکھ کر ایک دم فون کی ٹارچ لائٹ آن کرتے ہوئے بولا تھا، جو عین دل اویس کے چہرے پر جا پڑی تھی، جو خونخوار نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت دیکھتے ہی سبھی ایک لائن میں سیدھا کھڑے ہو گئے تھے، ادب کے ساتھ، اور گردنیں سینے سے لگ چکی تھی ان سب کی۔ اس نے ان ملازم کو اپنے
पहले ही इशारा कर दिया था। जो लॉन की भी लाइट्स ऑन कर चुका था। अब वो थानेदारनी की तरह उनके आगे टहल रही थी और स्टिक अपने एक हाथ पर मार रही थी। सब उसकी तनकीदी निगाह से के जेरे असर थूक निकल कर रह गए थे। कसम ले लें आपी, मेरा कोई कसूर नहीं है, दानियाल ने हाथ खड़े करते हुए कहा था। जब अगले ही पल वो उसकी गर्दन पर कस कर हैंडर लगा गई थी, उस जिस पर वो कराह कर रह गया था। तुमसे बोलने के लिए किसने कहा है? वो उसको कच्चा खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली, जिस पर वो मन मना कर रह गया था। उसकी बनते देख सबको अपनी शामत आती महसूस हो रही थी। उससे पहले कि वो कुछ और कहती, सब ने मुस्तफ़ा को हाथ जोड़कर इशारा किया था कि कुछ तुम ही करो, क्योंकि सब भी जानते थे कि मुस्तफ़ा उससे इश्क की हद तक मोहब्बत करता है, मगर कभी उसके डर से और सख्त लहजे से इजहार नहीं कर पाया था। मगर उन सब को उससे वही बचा सकता था। तभी वो हाथ जोड़ते हुए मुंह मासूमी की सूरत बनाते हुए सब उसे इशारे करने लगे थे। जो गहरा सांस भर के रह गया था। हमेशा शेरनी के आगे शिकार के तौर पर उसे ही डाला जाता था। देखो जाने दो, बच्चे हैं। वो उसके आगे आता हुआ उसकी टाल बनते हुए बोला था, जिस पर वो उसे उस लंबे चौड़े शख्स को देख कर रह गई थी, जिसकी आंखों में हमेशा उसको मोहब्बत दिखती थी और कुछ कर दिखाने का जुनून, मगर वो कभी उसके सामने नहीं कह पाया था। उसी बात का शिकवा था दिल अवीज़ को। वो उस पर नज़र डालने के बाद एक नज़र उन सब नदीदों पर डाल रही थी, जो उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन हो। जो तुम हर बार बीच में क्यों आ जाते हो उनको बचाने के लिए? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डांट नहीं सकती? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती हुई तंजिया निगाहों से बोली थी, जिस पर वो गर्दन को खुजा कर रह गया था। अब ऐसा तो नहीं कहा मैंने, तुम डांट सकती हो डांटना चाहो तो। मैं तो तुम्हारी डांट भी सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। वो गर्दन तिरछी करते हुए कंधे उचका कर कहता हुआ उसे नहायत मासूम लगा था, जब अगले ही पल उसके होंठों पर ज़बरदस्त मुस्कुराहट आई थी, जिसका वो गला बुरी तरह घोंट चुकी थी। वो उनके सामने ज़रा भी नरम नहीं पड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उनमें से वो भी लेनेंट हो गई तो ये सब लोग उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए वो उनको डांटती थी, क्योंकि सभी बहुत नरम दिल थे और वो नहीं चाहती थी कि उस नरमी के हाथों वो लोग बिगड़ जाएं। इसलिए उसने अपना रो बना कर रखा हुआ था सभी पर। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्तफ़ा भी लड़कों में से सबसे बड़ा था, मगर वो सब लोग दिल खोल कर उससे बात कर लेते थे। वो उनसे हंसी मजाक कर लेता था, मगर दिलावेज के सामने साथ ऐसा मुमकिन ना था। उन सब को नीवे नीवे होकर निकलते देख कर उसने अनजान बनना ज़रूरी समझा और अपनी निगाहें मुस्तफ़ा पर टिका दी, जो अब उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देख भी नहीं पा रहा था। बोलो, क्या कह रहे थे? मैं सुन रही हूँ। वो उसकी जानब देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोली थी, उसके सीने पर स्टिक से दस्तक देती। जब वो उसकी आंखों में देखने लगा था और दिल चाहा कि उन आंखों की खूबसूरती बयान करते हुए कह दे कि इन झील सी आंखों में डूब जाने का दिल करता है, मगर कह नहीं पाया था। क्या भरोसा था कि अगले ही पल अगला थप्पड़ वो उसको लगा देती। वो मैं कह रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है। कॉफ़ी का कहा है मैंने। बैठोगी मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए? वो उसको देखते हुए बोला था, जब वो इधर टेबल पर जाकर बैठ चुकी थी, जबकि वो आंखें बड़ी किए उसको देख रहा था कि सूरज आज कहाँ से निकल आया है, जो उसकी एक ही बात मानते हुए ना सिर्फ बच्चों को माफ़ कर गई थी, बल्कि उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो खुशी खुशी हैरत लिए उसके साथ बैठा था जब उसने अगला सवाल दागा था। कुछ कहना चाहते हो मुझसे? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोली थी, जब अनजाने में उसका हाथ उसके हाथों से टकराया था, मगर मुस्तफ़ा ने अपना हाथ दूर करना मुनासिब न समझा था और वहीं रहने दिया था। उससे पहले कि वो कुछ कहता, दिल अवेज़ को अंदर से बुलावा आ चुका था, जबकि वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। कॉफ़ी फिर किसी और दिन सही डियर कज़न, वो ये कहते हुए अंदर जा चुकी थी, जबकि पीछे वो दिल महसूस कर रह गया था। कितना दिल चाह रहा था उससे मोहब्बत भरी बातें करने का, उसके लबों की तारीफ़ करने का, जो बिल्कुल पंखड़ियों की मान थे, और उन पर झुक जाने का दिल चाहता था। ये उससे अगले रोज़ की बात है, जब उसने दिल अवेज़ को सड़क के किनारे कुछ लड़कों के पीछे जाते देखा था। वो अपनी कार ठीक करवाने आया था, जब उसको उन खतरनाक गुंडों के पीछे जाते देख मुस्तफ़ा का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया था। वजह यह नहीं थी, वजह पीछे मौजूद उसके 4 लोग थे, जो उसका पीछा कर रहे थे। यकीनन उसे ट्रिप किया जा रहा था और वहाँ वो अपनी किसी भी टीम के बगैर मौजूद थी। ये बात मुस्तफ़ा के दिल को हिला कर रह गई थी। वो भी उसके पीछे भागा था। जब जैसे ही वो उन गुंडों का पीछा करते हुए एक गली की जानब मुड़ी, किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा था, मुंह पर हाथ रखते हुए।
اس سے پہلے کہ وہ بندوق کا رخ پیچھے کرتے ہوئے اس کو گولی سے اڑاتی جانی پہچانی خوشبو محسوس کر وہ ٹھٹک گئی تھی اور نیم رخ کر کے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے پیچھے ہی اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ اور کچھ ہی پل میں اسے 4 لوگ اور وہاں سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطی کا شکار ہونے والی تھی۔ اگر مصطفیٰ اسے صحیح وقت پر نہ روکتا تو یقیناً یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تنہا تھی اس وقت۔ اپنی ٹیم کو اس نے آنے کے لیے کہا تھا، مگر انہیں وہاں پہنچنے میں ٹائم لگنا تھا۔ جگہ تو اسے معلوم ہو چکی تھی، اب بس ریڈ ڈالنا باقی تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو دونوں کی گرم گرم جھلسا دینے والی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ دلاویز کی ہر ایک سانس کے ساتھ اس کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ یہ منظر دیکھ کر خشک حلق سے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے اس کو پوری طرح اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا اور اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ لوگ ذرا سا بھی شور کرتے تو یقیناً ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ یہیں موجود ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اس کے کان میں گرائی تھی، جب وہ اگلے ہی لمحے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، ہاں پیاری ہے، اگر کسے نہیں پیاری اپنی جان، تم سے پیاری نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے کان کی لو سے اپنے لب ٹکراتے ہوئے سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تو دلاویز کے پورے بدن میں جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ تھوڑا سا دور ہو کر کھڑے ہو، ہمارا پروسیجر نہایت غلط ہے۔ اس نے ان دونوں کے قریب جڑنے کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اوپر سے لے کر نیچے تک جڑے ہوئے تھے، جیسے دو جسم ایک جان ہو۔ جب اگلے ہی پل مصطفیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا، اس نے بندوق اپنے سامنے کرتے گردن نکالتے باہر دیکھا تھا۔ راستہ صاف ہو چکا تھا اور اس نے مصطفیٰ کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، وہ لوگ تو جا ہی چکے ہیں، تم جاؤ، میں اب آگے کا کام سنبھال لوں گی، میری ٹیم آتی ہی ہوگی۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں تمہاری ٹیم کے حوالے نہ کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، جب تک اس نے اس کی ٹیم کو آتے نہ دیکھ لیا تھا، وہ وہاں سے نہیں گیا تھا۔ اس کا یہ کیرنگ اور پوزیشن والا انداز اس کے سخت دل کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جتاتا نہیں تھا، مگر اس کے ہر ایک عمل سے اس کے لیے محبت جھلکتی تھی، ایک حفاظت کا حصار جھلکتا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھی مصطفیٰ سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کو بتاتی نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ خود اظہار محبت کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کڑوے لہجے کی وجہ سے وہ کبھی اسے اقرار نہیں کر پایا، مگر یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کے منہ سے اقرار سنے، تب ہی وہ اس کو ہاں کرے گی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ اگلی رات وہ سب چھت پر ٹروٹ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے، جس پر ارم جا کر اسے بھی کمرے سے بلا لائی تھی۔ چلیے نا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، کبھی آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی، وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس بیچارگی کا اتنا سا منہ دیکھ کر اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ ٹروٹ اینڈ ڈیئر کھیلنے کے لیے آ گئی تھی اور ان میں آ کر بیٹھی تھی۔ جب سب کو خاموش ہوتے دیکھ وہ کندھے جھٹکتے بولی، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، جیسے کھیل رہے تھے ویسے ہی کھیلو۔ وہ ان سب کو اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ان سب کی ایک دفعہ پھر سے کہہ کے گونج اٹھے تھے اور سب باری کرنے لگے تھے۔ کسی کو زیادہ پانی پینا پڑ رہا تھا ڈیئر کے طور پر، تو کسی کو ڈانس کر کے دکھانا پڑ رہا تھا۔ لڑکوں کے ٹھمکے دیکھ کر تو ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر دوہری ہو کر ادھر ادھر گر پڑی تھی۔ اب آئی تھی مصطفیٰ کی باری، تو مصطفیٰ بھائی، آپ کا ڈیئر یہ ہے کہ آپ کریں گے اظہار محبت، وہ بھی ہماری چنگیز خان کے فیمیل ویژن کو۔ سبھی جانتے تھے کہ اس کا اشارہ صاف صاف دل آویز کی طرف تھا، جبکہ ان سب کے زور و شور سے کہنے پر وہ ایک دم نفی میں گردن ہلانے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں دل آویز پر اٹک سی گئی تھی، جو کہہ تو کچھ نہیں رہی تھی، مگر تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے اس کو گہری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے کزنس نے اسے اظہار محبت کا ڈیئر دیا تھا، وہ بھی اس لڑکی سے جس کی زبان ہمیشہ انگارے چبائے رہتی تھی۔ دیکھو، تم لوگوں کو کیوں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ اگر تم لوگوں کو پیاری نہیں ہے تو مجھے بہت پیاری ہے، مجھے بخشو، وہ ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی کسی نے بھی نہیں سنی تھی اور اس کو دھکا دیتے ہوئے سیدھا دل آویز کے سامنے کھڑا کیا تھا، جو اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوتے دیکھ خود بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ سبھی اس کے دل کے حالات سے انجان نہیں تھے، بلکہ اچھے طرح سے جانتے تھے، تبھی کھیں کھیں کرتے اس سین کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ دانیال تو ان کی ویڈیو بنانی بھی شروع کر دی تھی۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اٹکنے لگا تھا۔
جب وہ اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی تھی، بولو میں سن رہی ہوں۔ اس کے اس قاتلانہ ادا پر وہ اپنی نظریں چرا کر رہ گیا تھا، لب سوکھنے لگے تھے۔ یہ جان لیوا ادا اس کی جان ہی تو لے گئی تھی۔ اس کا دل کیا سب کی پرواہ کیے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اس کے اوپر جھک جائے، مگر خود پر ضبط کرتے اٹکتے ہوئے بولا، آئی لو یو۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا جب وہ اپنی جگہ سے اس کے اور قریب آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ وہ اس کا گلا ڈبوچتے خود کے قریب کرتے بولی تھی، ماتھے پر بل ڈالے۔ اس انسپیکٹرانی صاحبہ کا غصہ لگتا ہے پھر عود کر آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں، میں تو بس اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اظہار محبت تو ڈھنگ کا کرو تاکہ تمہیں عمر بھر کے لیے اپنی حراست میں لے سکوں، مگر لگتا ہے تمہیں آزادی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر چھوڑتی پلٹی تھی، مگر وہ اس کی کلائی کھینچتے اپنے سینے کی زینت بنا گیا تھا۔ سبھی کزنز زور و شور سے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ لڑکیوں کے تو منہ تک کھل چکے تھے، جبکہ لڑکے ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر اور ایک ہاتھ سے دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے سسپینس بھرے انداز میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ ارم نے تو پاپ کارنز تک کھانے شروع کر دیے تھے۔ رومانٹک مووی کا سین چالو ہو چکا تھا۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ پیار کرتا ہوں تم سے، اب سے نہیں جانے کب سے، مگر تم جیسی شیرنی نے کبھی لبوں پر یہ بات لانے کا موقع تک نہیں دیا۔ اب تو دی ہے اجازت، کرو دل کھول کر۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوہ مائی گاڈ، مجھے کوئی تھامے، میں تو یہیں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ دانیال نے اویس کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا، جس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا، پرے جا کر گرنا۔ یہاں کیوں گر رہا ہے بھائی؟ وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے عین نکاح سامنے کے منظر پر گاڑے ہوئے تب کر بولا تھا، جو اس کا سین خراب کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کی بات پر دانیال اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، سبھی بڑے بھی اوپر آنے لگے تھے۔ وہ جھٹکے سے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ اب مصطفیٰ چور نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اب بات چلانی ہی پڑنی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ دل اویس نے اس سے ایسی بات کرنے پر بھی کوئی برا رسپانس نہیں دیا، وہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ بیاہ کر اس کے کمرے میں آ جائے تاکہ وہ اپنے بے قراریاں اس پر نچھاور کر سکے۔ دل اویس کو کال آ گئی تھی اور وہ وہاں سے اپنے کیس سٹڈی کرنے کے لیے جا چکی تھی جب مصطفیٰ نے یہی موقع مناسب سمجھا تھا۔ چاچو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے دوسرے نمبر والے چاچو شہریار کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو ہمہ تن گوش ہوئے تھے۔ بولو برخودار، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے جب اس نے ان سب کے سامنے اعلانیہ طور پر کہا تھا، میں دل اویس کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی، جبکہ سبھی بڑے حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہے تھے، جو سب کا بڑا بیٹا تھا اور سب کی ہی بات مانا کرتا تھا۔ شریف سا، کسی کو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ تھا، تبھی وہ سب مان تو گئے تھے، مگر شریر نگاہ سے اب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا بیٹا کتنا چھپا رستم نکلا۔ اس کے باپ نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا تو وہ شرارت سے ہنس دیا تھا، جبکہ ہنس تو باقی سب بھی دیے تھے۔ دانیال نے سارا منظر ریکارڈ کر لیا تھا اپنے فون میں تاکہ بعد میں دل اویس کو دکھا سکے۔ لاؤ بھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، ہمیں اپنے بیٹے کا پرپوزل اچھے طریقے سے منظور ہے، یہی ہمارا بیٹا بنے گا، ہم اپنی بیٹی اس کے نام کر چکے ہیں۔ لاؤ بھائی بیگم مٹھائی۔ شہریار صاحب نے اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے بولے تو سبھی عورتیں خوشی خوشی مٹھائی لینے چلی گئی تھیں، اور یوں آنن فانن اس کی بات پکی ہو چکی تھی اور ہفتے کو نکاح بھی رکھ دیا گیا تھا، جس سے ابھی دل اویس انجان تھی۔ جمعرات کی رات کو جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو اپنے کمرے میں آئی تھی آرام کرنے کے لیے، جو اپنے کمرے کو عجیب حالت میں بکھرے دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی اور اپنی کزنز کو دیکھنے لگی تھی جو وہیں موجود تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو آپ ہی؟ یہ سب آپ کا ہی سامان ہے، یہ شرارہ، یہ جویلری، یہ جھمکے آپ کے ہی ہے، وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی، جب حیرت سے وہ اسے جھٹکا دے گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہیرم؟ میں اتنی ہیوی چیزیں کیوں پہننے لگی؟ اور یہ تو نکاح کا جوڑا ہے، یہ تم میرے کمرے میں کیوں لائی ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اجنبی سے بولی تھی جب وانیہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، کیونکہ کل آپ کا نکاح ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ وہ معصوم بنتے بولی تھی، جس پر وہ الٹے قدموں اپنے بابا کے پاس گئی تھی ان سے بات کرنے کے لیے، مگر وہ سو چکے تھے، اس لیے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ جلدی سے واپس آئی تھی۔ تم لوگ جانتے ہو کہ کس سے ہو رہی ہے میری شادی؟ اور آخر یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے بغیر مجھ سے پوچھے؟ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے وہاں بیٹھی تھی، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ آخر اس کے والدین نے اس سے پوچھے بغیر کیسے کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح طے کر دیا تھا؟ ابھی تو اس کی محبت نے اس کے دل پر پنجے گاڑے تھے، وہ مصطفیٰ کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی تھی اتنی آسانی سے۔ آخر وہ کیسے کسی اور کا
ساتھ قبول کر لیتی، مگر دوسری طرف اس کے ماں باپ تھے جنہوں نے اسے پالا تھا، اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ ان کو وہ انکار وہ کیسے کر سکتی تھی؟ ان کزنس کو بھی کچھ معلوم نہ تھا، ان کی شکلیں دیکھ کر یا تو کچھ معلوم تھا اور وہ اسے بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ سچ سچ بتا دو، کیا تم لوگ واقعی نہیں جانتے؟ اس نے ان سب کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جنہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ ہی سچ میں ہم نہیں جانتے، لیکن لڑکا ہے بہت اچھا، ہم نے تصویر دیکھی ہے اس کی، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولے جب وہ ان سب کو کمرے سے باہر نکال گئی تھی۔ اس کو کچھ وقت آرام کا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا سوئی تھی۔ صبح جب اسے تیار کرنے کے لیے اس کے کزنس آئیں تو وہ ان کو ڈانٹنے لگی تھی۔ جب اس کی امی بھی داخل ہوئی تھی، بیٹا یہی تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، اس پر انکار مت کرو۔ مگر ماما مجھے بابا سے بات کرنے تو دیجیے، وہ آگے آئی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ آج نیچے آؤ گی تو تم خود اپنے دلہے کو دیکھ لینا۔ وہ اس کو یہ کہہ کر باہر جا چکی تھی، جبکہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ نیچے آتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب پھولوں کے پردے کے باہر اسے بٹھایا گیا اور اس سے نکاح کے بول بولے گئے، کیا آپ کو یہ نکاح مصطفیٰ بلد حسیب سے قبول ہے؟ وہ شدر ہی تو رہ گئی تھی۔ نکاح کے بول پر سب ہی اس کے حیران ہونے پر لطف اندوز ہوئے تھے، جس پر وہ ان سب کو کا کھیل سمجھ کر کراہ کر رہ گئی تھی، اور خوشی خوشی قبول کیا تھا اسے نکاح کے بعد۔ جب اس کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو وہ اس کی طرف کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ کان کھجا کر رہ گیا تھا۔ کیا بیوی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب ایسے بھی مت دیکھو، شرما جاؤں گا میں، ابھی نئی نئی تو شادی ہوئی ہے، کیوں مجھ بیچارے کی جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ آنکھوں سے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، جس پر اس کا گال سرخ ہو گیا تھا اس کی اتنی نزدیکی پر۔ اب دور ہی ہو کر بیٹھو، قریب آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کھیل ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولی، جس پر وہ کندھے اچکا گیا تھا، میں تو بے قصور ہوں، یہ سب تمہارے ہی بھائی کا پلان تھا۔ وہ سب ملبہ دانیال پر ڈال چکا تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں کا رخ دانیال کی جانب تھا، جو اس شیرنی جیسی آنکھوں کو محسوس کر وہاں سے نیوا نیوا ہو کر نکل چکا تھا۔ سب سے نظر بچا کر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی ہاتھ کی بیک سائڈ پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں پر لب بھی رکھے، جبکہ وہ اس سے ہاتھ چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو مصطفیٰ؟ تم جانتے ہو کہ ہم سب کے سامنے بیٹھے ہیں اور پھر بھی تم باز نہیں آ رہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ دیکھے تھے مصطفیٰ نے، اور ان رنگوں کے ہمیشہ رہنے کی امید بھی کی تھی۔ ابھی تو نکاح ہوا ہے بیگم، خدا کا خوف کرو، ابھی چھوڑنے کی باتیں بھی کر رہی ہو؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے شریر نکاحوں سے بولا تھا، تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سب کے سامنے کتنا شریف بنا گھومتا تھا، اور اندر سے پورے کا پورا عمران ہاشمی نکلا تھا، اس کا شوہر، جس پر وہ سر چٹک کر رکھی تھی، جبکہ اسے ایک چٹکی کاٹنا نہ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم، جتنی چٹکیاں کاٹنی ہے کاٹ لو، کمرے میں جا کر ایسی چٹکیاں ہی نہیں اس سے بھی زیادہ بے باکی میں کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تو وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی رات وہ اپنے کمرے میں جولری اتار کر دوپٹہ سائڈ پر رکھتے ہوئے الماری کھول کر دیکھ رہی تھی کہ اب کیا پہنے، تو اپنی کمر پر سرسراتی انگلیوں کو محسوس کر وہ جھٹکے سے پلٹنے لگی تھی، جب مصطفیٰ نے اس کو پلٹ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا تھا، کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی جرت کو داد دیکھ کر رہ گئی تھی، جو اس کے سامنے اظہار محبت کرنے سے بھی گھبراتا تھا، مگر آج اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے کتنے شدت امیز لہجے میں اس پر چکا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کرنے کے باوجود بھی وہ اس پر سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ ہاتھ کے مکے اس کے سینے پر برسانے لگی تھی جب وہ اس کو چٹکے سے چھوڑ گیا تھا، اور وہ گہرا گہرا سانس بھرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم واقعی پاگل ہو گئے ہو، یا تم میں کسی اور کی آتما آ گئی ہے، یقیناً، کیونکہ مصطفیٰ تو ایک شریف سا شخص تھا، تم تو عمران ہاشمی کے دوسرے وزن لگ رہے ہو۔ وہ اس کو گھورتے بولی، مگر 2 لمحوں سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں میں گور نہ سکی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کیے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لیے ہی بیڈ پر لے کر گیا تھا، اور خود اس پر قابض ہوا تھا کہ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ اسے مصطفیٰ سے اتنی شدتوں کی امید نہ تھی، وہ تو اسے شریف سا بھولا بالا شخص سمجھتی تھی، مگر یہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخش دے، وہ اس کی گردن پر دانت کاٹ گیا تھا۔ اس
افتاد پر دل آویز کی سسکی بے ساختہ تھی، لمحہ بالہمہ اس کی شدت زور پکڑتی جا رہی تھی۔ آپ بتاؤ جانم کہ اب بھی میں تمہیں شریف لگتا ہوں؟ شریف تو میں باقی گھر والوں کے لیے ہوں، لیکن تمہارے لیے میں کسی پیاسے سے کم نہیں ہوں جسے ہر وقت تمہاری قربت کی طلب رہتی ہے۔ چھوڑو مجھے۔ مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ ابھی اتنی بھی رات گہری نہیں ہوئی، کوئی بھی آ سکتا ہے کمرے میں۔ آج تو ویسے بھی گھر میں فنکشن تھا، سارے جاگ رہے ہوں گے، وہ اسے وقت کا احساس دلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تھا، آج تو ہر حد پار کرنے کا دل کر رہا ہے میرا، کیا کروں میں؟ وہ اس کی کمر کو سہلاتے بولا، دیکھو میری بات مانو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، مصطفیٰ اس کے لبوں کا گھونٹ گھونٹ بھر کے جام پیتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں ڈبوچ اٹھا تھا، شدت سے اس کے اوپر والے لب کو کھینچتے وہ اسے بھی اپنی طرف ہی شدید مدہوش کر چکا تھا۔ ارے واہ میری پل بھر کی قربت میں یہ چنگارتی ہوئی شیرنی تو بھیگی بلی بن گئی، وہ اس کو پیار سے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل اس کا مذاق اڑانے پر وہ اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گئی تھی۔ ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آنکھوں میں شدت پسندی تھی اور چہرے پر حیا کی سرخی۔ ہائے ظالم سویٹ ہارٹ، تم نے تو ایسی محبت کی شدت سے نوازا ہے کہ صبح سب سے شرم سے منہ چھپاتا پھروں گا، آخر کیا کہوں گا سب سے کہ میری بیوی نے میری عزت لوٹ لی ہے؟ وہ اسے شری لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ باتوں ہی باتوں میں اس کے پیٹ پر لے جاتے گستاخیاں کرنے لگا تھا۔ اپنے پیٹ پر اس کے مضبوط رینگتے ہاتھوں کو محسوس کرتی وہ اپنے دانتوں کو بیچ کر رہ گئی تھی، اور اگلے ہی پل اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہتھ کڑی کو اس کے ہاتھ میں باندھتی اس کو بیڈ کے کنارے سے باندھ چکی تھی، اور جھٹکے سے اس کے اوپر سے کھڑی ہوتی بیڈ سے نیچے اتری تھی اور اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، آپ بتاؤ مائی ہسبینڈ، وہ آپ بولو کیا کرو گے؟ آپ تو تمہیں یہی ساری رات باندھ کر رکھوں گی اور خود میں تمہارے کمرے میں جا کر سوؤں گی۔ دیکھو ایسا نہ کرو بیوی، ایسا ظلم مت کرو، تمہارے بغیر کیسے یہ رات کاٹوں گا؟ آج تو ہماری فرسٹ نائٹ ہے نا، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا جب وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مائنڈ اٹ فرسٹ نائٹ نہیں ہے، یہ آج ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی 1 ہفتے بعد ہے، یہ یاد رکھنا، تب تک کے لیے بائے بائے۔ وہ اس کو ہاتھ نچا کر کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتا رہ گیا تھا، مگر وہ ظالم اپنی چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جبکہ وہ گہرا سانس بھرتے بیڈ پر لیے تکیے کو اپنے سینے میں بھینچے اسے دل آویز سمجھتے ہوئے سینے سے لپٹا کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ہتھ کڑی کھلی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ چل گئی تھی۔ یقیناً اس کی شیرنی اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج وہ ایک حساس مشن کے لیے جا رہی تھی، اگلے دن ہی اس کی رخصتی تھی، پھر بھی اس کو جانا پڑ گیا تھا۔ تبھی وہ اس کو روکتے ہوئے بولا تھا، کیا جانا ضروری ہے؟ مت جاؤ، میرا دل ڈر رہا ہے، میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، میرا فرض میرے لیے سب سے پہلے، ہم مصطفیٰ، تم جانتے ہو ہماری جان ویسے بھی امانت ہے، اس وطن کی خاطر ہم اپنی جان کی قربانی ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت سے بولی تھی، لیکن تم بھول رہے ہو، شاید تم نے ابھی تک مجھ سے پیار کا اظہار صاف طریقے سے نہیں کیا۔ مت بھولو کہ جب تک تم مجھ سے صاف صاف پیار کا اظہار نہیں کرو گے اور صاف لفظوں میں نہیں کہو گے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تب تک میں رخصتی نہیں کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ شریر نگاہوں سے کہتی ہوئی اسے وہاں سے دیکھتے جا چکی تھی، پیچھے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا، کاش وہ اس کے جانے سے پہلے اس سے اقرار کر لیتا، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ سب اپنی پوزیشن پر ہیں، اس نے بلوتوتھ سے سب کی طرف سے اشارے کا انتظار کرتے پوچھا تھا، جس پر سب نے یس میم کہا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے اس پوشیدہ کوٹھے میں ریڈ ڈال دی تھی جو زبردستی چلایا جا رہا تھا۔ ان سب کی نگاہوں سے فراموش ہو کر ایسی کئی لڑکیاں تھیں جو جہاں بیچنے کے لیے لائی گئی تھیں، یہاں تو اغوا کر کے، یہاں ان کی مرضی کے بغیر ان سے جسم فروشی کروائی جا رہی تھی، یہاں ایک کے بعد ایک گولی برساتے ہوئے وہ ناپاک آدمیوں کو جہنم حاصل کرتے آگے بڑھ رہی تھی، اور وہاں سے سب ہی عورتوں کو نکال رہی تھی۔ جب ساری لڑکیاں اس کو دعائیں دے رہی تھیں، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا دے، ایسی کئی دعائیں تھیں جو وہ لڑکیاں اس کو دیتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کا دل شکر گزار تھا کہ وہ اس لائق تھی کہ اس کو ایسی دعائیں ملتی۔ کافی زیادہ لوگ پکڑے جا چکے تھے، کچھ زخمی ہو کے نیچے گر چکے تھے، مگر ابھی بھی یہاں کا ماسٹر مائنڈ مونا بائی ابھی تک پکڑی نہیں گئی تھی، جس کی وہ تلاش میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور جگہ دیکھتی،
खुफिया जगह से एक गोली चली थी जो उसका कंधा चीरती चली गई थी। वो एक कराह के साथ झटका खाती नीचे गिरी थी। जब दूसरी गोली ऐन उसके सीने में लगी थी, उसको अपने सीने से खून पानी की मांद बहता नजर आ रहा था। उसको नीचे गिरते देख फौरन उसकी टीम ने उसके चारों तरफ घेरा किया था ताकि कोई और शख्स उसे जख्मी न कर सके। वो मोना बाई थी जिसने उस पर गोली बरसाई थी। वो उसको गोलियां बकती हुई उसकी टीम के जंगल में छूटने की कोशिश कर रही थी। यही था तेरा मकाम है, इसी तरह मरेगी तू। तू क्या चाहती थी कि हमें सजा दे और हम बस तेरी शक्ल देखते रह जाएंगे, तुझे कुछ नहीं कहेंगे? तो ये तेरी गलत फहमी है। तू अभी अपनी खुशियाँ नहीं पा सकेगी। अगर हम सजा भुगतेंगे तो जीने का हक तुझे भी नहीं है। वो उसे गालियों से नवाजती हुई सुर्ख चेहरा लिए हुए बोली थी। जब वो लड़खड़ा कर उठते हुए बामुश्किल ही अपने कांस्टेबल का सहारा लेते उसके करीब बढ़ी थी और रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसके मुंह पर उसके खून के बड़े हाथ का थप्पड़ इतना कस कर लगा था कि एकदम उसका लगा के एक लम्हे का दिमाग घूम गया था। क्या थी ये लड़की? क्या उसमें अभी भी इतनी ताकत थी कि वो उठकर उसका मुकाबला कर सकती? तुम जैसी औरतों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगले ही पल उसने वो गोली उसका पेट में चलाई थी और वो औरत वहीं जहन्नम वासिल हो गई थी। उसको जहन्नम वासिल करते उसकी आंखों में फतह की जीत चमक उठी थी और वो लहरा कर नीचे गिरी थी, जबकि उसके साथी उसे परेशानी से उठाने लगे थे। मैडम होश करिए, आप होश में तो हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा तो वहाँ करीब ही किसी साइट पर मौजूद था। हमजा, जो कि ना सिर्फ दिल अवेज का कांस्टेबल और अच्छा दोस्त था, वो मुस्तफ़ा से भी राब्ते में था, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उसे सुबह से ही कह रखा था कि अगर कोई भी इसी तरह की हंगामी सूरत हाल हुई तो उसे फ़ौरन बताएं। वो उसी के ही कॉल का तो जैसे मुंतज़र था। जैसे ही हमजा की कॉल आई उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था, कदमों से जैसे जान निकल रही थी। उसने फ़ौरन से कॉल उठाई तो आगे से सुनने वाली खबर ने उसकी जैसे सांसें छीन ली थी। वो लड़खड़ाते कदमों से भागा था। वो तो शुक्र था कि वो 5 मिनट के फासले पर मौजूद था। वो भाग कर वहाँ पहुँचा था जहाँ वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। कुछ डॉक्टर्स उसके पास खड़े उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अभी तक वो कोठे में मौजूद थे। उसे एम्बुलेंस में डलवाया जाने लगा था, मगर मुस्तफ़ा बर वक्त वहाँ पहुँच गया था। आंखें खोलो मेरी जान, क्यों मुझे सता रही हो? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। उसका तेज़ी से बहता खून देखकर मुस्तफ़ा को अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। उसे लगा वो एक पल भी और जिंदा नहीं रह पाएगा अगर उसने दिल अवेज़ की आंखें खुली ना देखी। उसकी बातों पर और तड़पने पर दिल अवेज़ की आंखें जो खुलने से इनकारी थी, उनमें लर्जिश हुई थी और उसने कपकपाते हुए हाथों से मुस्तफ़ा की कॉलर को हाथ में थामा था और झटके से खींचा था, जो तेज़ी से उसके लबों के करीब हुआ था, जहाँ वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली थी, कहा था न, जब तुम तक तुम मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं करोगे तब तक रुखसती नहीं करवाऊंगी। और देखो हमारी ये बात किस वक्त में पूरी हुई है कि अभी तक तुम्हारा इजहार मोहब्बत सुनने से महरूम हूँ और मौत मुझे लेने पहुंची है। सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखकर बोली थी, जिसका अभी दम निकलने वाला हो गया था। उसको उस हालत पर देखते हुए दिल अवेज की आंखें इस हद तक सुर्ख थीं कि जैसे अभी मानो लहू टपक पड़ेगा। मुस्तफ़ा तड़प उठा था उसे देखकर और तेजी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं एक बार क्या 100 बार इकरार करने को तैयार हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर तो एक सांस नहीं ले पाऊंगा। क्यों मुझ पर जुल्म कर रही हो? मेरी जान, उठो, आंखें खोलो। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ। तुम्हें मेरे लिए होश में आना ही होगा। वो उसे झंझोड़ते हुए बोला था, जबकि वो उसका इकरार सुनते हुए गनूदगी में जा चुकी थी। शायद हमेशा के लिए वो चीख पड़ा था। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फ़ौरन उसे बाहों में भरते वो खुद बाहर भागा था और उनके साथ इसलिए उससे लिए हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां उसकी जान जिंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रही थी। पूरा ख़ानदान वहां इकट्ठा हो चुका था। सारे उसके लिए बहुत परेशान थे। उसकी माँ रो रही थी और बाप के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस उन सब के लब दुआ गो थे कि काश वो बच जाए। हर कोई सजदा रेज़ था उस खुदा की कुदरत के आगे जिसके हाथों में सबकी जान है। ऐसे में मुस्तफ़ा, जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी, उसके कपड़ों पर अभी तक दिल अवेज़ के खून के निशान थे और वो शिकस्ता हालत में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ना जाने कितने घंटों से खड़ा था। चेहरे से जैसे किसी ने खुशी नोच ली थी। वो दुआ कर रहा था कि काश उसको होश आ जाता तो वो सजदा शुक्र बजा लाता, मिठाइयाँ तकसीम करवाता, जाने क्या क्या कर जाता उस एक शख्स की आंखें खोल लेने पर, जिसके गिर्द उसको अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस होती थी। डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करके जा चुके थे
اور سب کو ان کی دعا کے لیے کہا تھا۔ آپریشن کے کئی گھنٹے بعد وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کے پاس بیٹھ کر بری طرح رو دیا تھا۔ وہ پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تمہارے علاوہ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ کرنے کو بچا ہی نہیں ہے، تمہیں دیکھ کر تو میں جیتا تھا۔ میں کیسے بتاتا کہ میں تم سے ہی محبت کرنے لگا ہوں؟ ان آنکھوں میں جن آنکھوں سے تم نظروں کے وار کرتی ہو، انہی آنکھوں پر تو فدا ہو کر میں نے اپنا دل ہارا تھا تم پر۔ یہ ناک جس پر ہر وقت غصہ سجا رہتا ہے، مجھے میرا غرور لگتے ہیں، اور یہ لب جن سے تم میرا نام پکارتی ہو، ان لبوں کو چوم لینے کا کتنا جی چاہتا ہے میرا، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ وہ اس کے لبوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پر برس رہے تھے۔ اس کے سینے سے سر لگایا ہوئے وہ روتے ہوئے ایک بار نہیں کئی بار اس سے اظہار کر رہا تھا، اس امید میں کہ کاش وہ لوٹ آئے زندگی کی طرف۔ جب اس نے اس کی انگلیوں میں جنبش محسوس کی تو وہ جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، جو شریر آنکھیں لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ درد کے آثار رقم تھے، مگر پھر بھی وہ مسکرانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ارے یار، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے رہتے نا، کہاں بار بار موقع ملتا ہے مصطفیٰ جیسے شخص کو بار بار اظہار محبت کرتے دیکھنے کا؟ تم نے کیا سمجھا میں اتنی جلدی تمہاری جان چھوڑ دوں گی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے میری جان، ابھی تو تمہیں اپنی ساری عمر تحویل میں لے کر رکھنا ہے۔ وہ شرارت سے بولی تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ شخص تھا جو اس کا شوہر تھا، اس سے جی بھر کر محبت کرتا تھا۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ سارے ہی اندر آ گئے تھے اور مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی تھیں۔ سارے بہت خوش تھے، جبکہ مصطفیٰ اللہ کے حضور جھک کر شکرانے کے نوافل ادا کر رہا تھا۔ یہ اس سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ مجھے گھر لے کر چلو، مجھ سے یہاں نہیں ٹھہرا جا رہا۔ 2 ہفتے کے بعد ہی وہ تنگ آ گئی تھی، اس لیے تپے ہوئے لہجے میں بولی تو سارے کزنس کھی کرنے لگے تھے، جبکہ وہ ان کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ بیمار کیا ہوئی تھی؟ اس کے کزن نے تو اس سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ معاف کیجیے گا آپی، مگر اب آپ یہاں سے صرف ایک ہی صورت میں جا سکتی ہیں، ارم ہاتھ نچاتے ہوئے بولے، جس پر وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی، اس لیے متجسس ہوتے بولی تھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی رخصتی یہاں سے ہی ہوگی، اور وہ بھی مصطفیٰ بھائی کے کمرے میں ڈائریکٹ۔ وہ ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے گردن ترچھی کر مصطفیٰ کو دیکھا تھا، جو کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو میرے ساتھ رخصتی کروا کر جانا ہوگا، اسی صورت میں تمہیں جہاں سے لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ اس صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کچھ کر بھی نہ پائی تھی۔ اور پھر یہی ہوا تھا کہ اس کی رخصتی یہیں سے ہوئی تھی، اور اس کا لال جوڑا لا کر پہنایا گیا تھا، جو اس نے آرام سے پہن لیا تھا۔ زخم منٹمل ہونے لگے تھے۔ اس وقت وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیور تو اس نے پہننے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، جبکہ ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک سے سجا لیا تھا اور آنکھوں پر مسکارا لگا لیا تھا۔ یہ اس کی مکمل تیاری تھی، اور اتنی تیاری میں بھی وہ مصطفیٰ کا چین لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی گود میں بھرے اپنے کمرے میں لایا تھا اور لا کر لٹایا تھا، جبکہ اس کو بیڈ پر لٹا کر خطرناک تیور سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اسٹریچر لگے ہوئے ہیں؟ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی، مگر آج وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے فکل لگا گیا تھا۔ کیا مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ بہت آرام سے تمہارے پاس آؤں گا، اپنے لبوں سے تمہارے ہر پور کا سجاؤں گا۔ وہ اس کے جسم پر جا بجا لب رکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی کرتی کندھے سے سرکا گیا تھا۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ اس کو بے لباس کرتا، اس کو اپنے اندر بھینچتا چلا گیا تھا کہ وہ اب اس کو اور روک بھی نہ پائی تھی، اور اس کے بہتے جذباتوں کو بہنے دیا تھا، جو بوند بوند اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ اور وہ سرخ پڑتے ہوئے اس کی کمر پر ناخن گاڑ گئی تھی، کیونکہ اس کی شدتیں اسے سسکنے پر مجبور کر گئی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا پیارا شوہر، جس نے ہر بات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ صبح جیسے ہی ہوئی تو وہ اس کو برہنہ حالت میں اس کی آغوش میں محسوس کر وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اب اٹھو بھی، نیچے چلتے ہیں، سارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کو جانے تو نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کی بات سنتے مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ اٹھا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر واش روم لے گیا تھا۔ اب کیا تم میرے ساتھ نہانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ اسے گراہتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرنے دوں گا ملکہ عالیہ۔ وہ اس کو صابن لگاتے ہوئے پوری طرح نہلاتے ہوئے بولا تھا،
नहलाने के बाद वो उसको तैयार भी खुद ही करके सफ़ेद जोड़े में नीचे लाया था। दोनों ही नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे, जबकि सारे कज़न्स उनको शरीर नज़रों से देख रहे थे। आप यहाँ हमारे पास आकर बैठे ना, दूर दूर क्यों बैठ रही हैं? उसके कज़नों ने खींच कर अपने पास ही ले आई थी, जो अब उनमें खुफ़्फ़त का शिकार हो रही थी, क्योंकि उनकी मैनी खेज नज़रें ऐसी थी जिनसे वो पहली बार हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी। वो दो आंखों में आंखें डालकर बात करने की आदी थी, मगर उस शख्स ने उसे किसी की आंखों से आंखें मिलाने लायक ही नहीं छोड़ा था। हमें यकीन है कि बाई ने पूरी रात आपको आराम नहीं करने दिया होगा, इसलिए क्या ही अच्छा हो कि आप आज हमारे साथ सो जाएं। इरम ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जिस पर वो भी शरारती अंदाज में मुस्कुराई थी। क्यों नहीं, वो गर्दन अकड़ाते बोली थी, और एक शरारत भरी नज़र मुस्तफ़ा पर डाली थी, जो उस बात से अनजान था। आज उसका वलीमा था, 1 घंटे के लिए ही सही वो वहाँ जाने वाले थे। ग्रे मैक्सी में वो उस वक़्त आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। सारे ही उसकी बलाएं ले रहे थे। उसके बहुत से कॉलेज उसके पास आए थे, उसे सलामी दी थी और मिल कर गए थे। आज रात जैसे ही वो उसको अपने कमरे में बिठाकर उसके लिए कॉफ़ी लेने गया, तो वापस आने पर खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। वो हैरत से दंग रह गया था कि आखिर ये गई कहाँ थी। बेड के नीचे देखा तो अपनी ही सोच पर लानत बेच कर रह गया। भला वो यहाँ छुपने की गलती कर सकती थी? वॉशरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। अब तो उसके वाकई में तोते उड़ गए थे। नीचे आते उसने सबसे पूछा था, डैड आपको पता है कि दिलावेश कहाँ है? वो कमरे में नहीं है, वो परेशानी से बोला था, जबकि उसकी पतली हालत महसूस कर सभी कहकर लगा कर हंसे थे। बेटा जी, वो अपनी कज़न के साथ सो गई है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और हमें उम्मीद है कि तुम बास आ जाओगे आज तो। शहरयार साहब ने उसके कंधे पर ठोका देते कहा था, जिस पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इतनी बेबाक बात पर यकीनन उसकी बीवी उसको मज़ा चखाने के लिए दूसरे कमरे में रुकी थी। अब उसकी नज़रें तेज़ी से उस कमरे की जानब घूमी थी जहाँ छुपी हुई थी उसकी बेगम, मगर उसे वहाँ से निकालना इतनी जल्दी मुमकिन ना था। रात को सब के सो जाने का यकीन करते वो 2 बजे उस कमरे में गया तो देखा 2 वजूद बेड पर लेटे हुए थे, कम्फर्टे में। अब इसमें से मेरी वाली कौन सी है? वो सर खुजाते हुए बोला था, जब टेबल के पास उसे अपनी बीवी का मोबाइल मिला था। शरीर मुस्कुराहट लबों पर लिए वो उसकी जानिब गया था और उसे झटके से कब्जे में लिया था। जब उसे कन्फर्टर के ऊपर से ही दबोचे जाने पर नीचे दबा वजूद चलाने लगा था, झपटाने लगा था, मगर उसको असर ना हुआ था। उसने उसको अच्छी तरह ऊपर से पकड़े हुए उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था, कन्फर्टर के ऊपर से, इसलिए वो जान ना सका कि अंदर छुपा हुआ वजूद इतना बारी बारी कैसे हो गया है। खैर ही है ना बीवी, एक ही रात में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर ली है जो इतनी हट्टी कट्टी हो गई हो? वो सरगोशी करते बोला तो अगले ही पल कहकर बरामद हुआ था उसके नीचे दबे वजूद का, नहीं बल्कि साथ सोए वजूद का, जो झटके से कन्फर्टर उतार कर कह के लगा कर हंसने लगा था। वो कोई और नहीं बल्कि दानियाल था। दानियाल, तुम यहाँ? वो झटके से उठा था, जबकि अब की बार उस कन्फर्टर के नीचे छुपे वजूद को देखने के लिए उसने झटके से कन्फर्टर हटाया था, जहाँ अवैस लेटा दांत निकाल रहा था। अब दोनों ही हंस के लोट पोट हो रहे थे और पर्दे के पीछे से निकलते हुए बाकी सब भी उसने खा जाने वाली नज़रों से सबको देखा था। और उसके बाद उसकी उस लड़की को जो सोफे पे बैठे ये सब नज़ारे देख कह के लगा रही थी, क्यों अब मज़ा आया कज़न के साथ मिलकर मस्ती करने का? मुझे भी तुम ऐसे ही तंग करते थे। वो उसको उसकी शरारत से आगाह करती बोली, जिस पर वो सब के सामने उसे उठा कर ले गया था और वो उसके कंधों में पर मुक्के बरसाती रह गई थी। लो ये तो गए, अब हम भी चलते हैं। सारे अपने कमरों में चले गए थे, जबकि अब वो उसे बेड पर लिटाकर उसे अपनी आगोश में लेते भरपूर तरीके से उससे बदला ले रहा था। आप बोले जाना मुझसे दूर जाने की गुस्ताखी करोगी? वो उसके लबों को अपने दांतों से खींचते हुए शिद्दत से उनको अपना निशाना बनाते बोला था कि वो सिसक पड़ी थी और चपटाने लगी थी, मगर थोड़ा बहुत ज़ख्मी होने की वजह से वो झटपटा भी नहीं पा रही थी, बल्कि उसके वजूद तले दबी हुई थी। जब अगले ही पल वो उसकी धड़कनों को मसलते हुए उसकी सिसकियाँ निकालने का बायस बना था। बस करो मुस्तफ़ा, वो उसकी आगोश में कसमसाते हुए बोली, मगर वो उसको हर जगह से अपने लबों की मोहर लगाता उसके लबों पर कफल लगा गया था। जब अब उसकी पूरी रात ही उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगना था। अब बस तुम मुझे महसूस करो और देखो कि कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें, और आइंदा तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, मजाक में भी नहीं। वो उसकी आंखों पे लब रख
اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے اندر کھینچ چکا تھا اور شدت سے اس کے وجود پر چڑھتے اس پر نچھاور ہوتا اس کی سسکیاں بلند کرتا جا رہا تھا، جبکہ پورا کمرہ اس کی سسکیوں اور محبت سے مہک رہا تھا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔